بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، مادیت کے اس پرفتن دور میں ایک طرف تو انسان چاند پر نظریں ڈال رہا ہے اور عارضی دولت و شہرت کی طلب میں مسابقت جاری ہے، اور عالم رنگ و بو کی بھول بھلائیوں نے انسان کو محو تماشا بنا رکھا ہے، اور دوسری طرف آسمانی ہدایت اور دین حنیف سے اس قدر بے اعتنائی اور عدم دلچسپی میں روز افزوں اضافہ ہو رہا ہے، اور لوگوں کی اس بے رغبتی سے فائدہ اٹھا کر مفاہیم تبدیل کیے جا رہے ہیں۔ معروف کو منکر اور منکر کو معروف کا نام دیا جا رہا ہے، شرک کو توحید اور بدعت کو سنت کے روپ میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اطاعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ تعصب آرائی اور روایات کی جگہ حقائق کا زور ہے، جس کا حقیقی سبب وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ علم کو لوگوں سے یک بارگی چھین نہیں لے گا، بلکہ علماء کو فوت کر کے علم کو اٹھائے گا، حتیٰ کہ جب حقیقی علماء دنیا میں نہیں رہیں گے تو لوگ جہلاء کو اپنا امام بنا لیں گے، جو جہالت کی بنا پر ایسے فتوے صادر کریں گے جن سے وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اور دین کے بارے میں عدم توجہ ہی کا نتیجہ ہے کہ منبر و محراب کے ورثاء کی تعیین کے لیے کوئی خاص معیار اور قابلیت شرط نہیں، بلکہ دین دارانہ وضاقتہ میں جبہ دستار تمام علمی و عملی کمزوریاں ڈھانپ لیتے ہیں، اور مخصوص وضاقتہ ہی مسجد کی امامت پر فائز ہونے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کی قیادت و امامت میں جو معاشرہ تشکیل پائے گا، صاف ظاہر ہے کہ اس میں ضعیف الاعتقادی، مبادیات، اسلام سے ناآشنائی اور توہم پرستی کے عناصر نمایاں ہوں گے، اور دین کے پردے میں دنیا دار فنکاروں اور شعبدہ بازوں کی نگاہ سادہ لو عوام کی آخرت کے بجائے ان کے مال و دولت پر ہوگی۔ وہ مختلف روپ دھار کر بندگان رب کی سادہ دلی اور ان کے خلوص کا مذاق اڑاتے ہوئے کبھی عامل، کبھی تعویذ فروش کی صورت میں، کبھی پامسٹر اور فال باز کی شکل میں، اور کبھی کاہن و ساحر کے روپ میں لوگوں کا امن و سکون بھی غارت کرتے ہیں، ایمان بھی لوٹتے ہیں اور دولت بھی صاف کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، بہت سے علم کے دعوے دار اور صوفی و درویش ناجائز طریقے سے لوگوں کا مال کھاتے اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، لیکن وہ مسلمان جنہیں اللہ کی کتاب اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر یقین ہے کہ علم غیب اللہ کا خاصہ ہے، نفع و نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، عزت و ذلت، صحت و بیماری، مال و اولاد، سب کچھ وہی عطا کرنے والا ہے۔ وہ لوگوں کی قسمت کا مالک اور وہی مستقبل کے حالات سے واقف ہے، تو وہ تعویذ فروشوں، جادوگروں اور فٹ پاتھ پر خاک پھینکنے والے عاملوں اور نجومیوں کے دام فریب میں گرفتار نہیں ہوتے۔ اسی طرح وہ ہر برہنہ جسم، مخبوط الحواس اور بیچارے معوف العقل لوگوں کو اپنے نفع نقصان اور تقدیر کا مالک نہیں سمجھتے، بلکہ ان کا اعتماد، بھروسہ اور توکل اللہ رب العالمین کی ذات پر ہوتا ہے۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی تعلیمات میں بھی یہی ہے۔ ارشاد نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، فال نکالنے یا نکلوانے والا، کاہن یا اس کے پاس جانے والا، اور جادو کرنے یا کروانے والا ہم میں سے نہیں۔ ایک اور جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی عراف یعنی پوشیدہ چیزوں کی اطلاع دینے والا، مستقبل کی خبریں اور قسمت میں کیا ہے اس سے آگاہ کرنے والا، اور کاہن و نجومی کے پاس گیا اور اس کی باتوں کی تصدیق کی تو اس نے شریعت محمدی کا انکار کر دیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ
40 روز تک ایسے شخص کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ دور حاضر میں جہاں جادوگری کا مکروہ دھندا عروج پر ہے اور معاشرے کے یہ خطرناک دشمن جادو کرنے اور کروانے والے امن و سکون کو غارت کرنے اور خاندانوں میں فتنہ فساد برپا کرنے میں مصروف کار ہیں، وہاں بندگان رب العالمین کی بہی خواہ اور ناصحین بھی انسانیت کو ان خطرات سے آگاہ کرنے اور ان کے عقائد و اعمال کی اصلاح کے لیے کوشاں اور سرگرم عمل ہے۔ اسی لیے ہم نے حقائق کی دنیا میں اس موضوع کا انتخاب کیا ہے، اور اس موضوع کو ہم نے 8 حصوں پر مشتمل کیا ہے، جن میں سے جادو کی حقیقت، کتاب و سنت کی روشنی میں جادوگری کا حکم، جنات کی حقیقت اور جادو کے سلسلے میں ان کا عمل دخل، جادو کی مختلف صورتیں اور جادوگروں کے مختلف طریقہ ہائے واردات، جادو کا شرعی علاج اور اس سے بچاؤ کے طریقے، نظر بد کی حقیقت اور اس کا علاج جیسے اہم موضوعات پر ہم نے پرمغز اور آسان الفاظ سے اپنا پیغام اپنے سامعین تک پہنچانے کی مکمل کوشش کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس صحیح جمیل کو قبول فرمائے اور اسے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور عوام الناس کو اس سے رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ السلام علیکم۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔